نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، ان یہودیوں نے بھی مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر جتنے بھی مکر کرنے والے ہیں ان سب کی تدبیر سے بہترین تدبیر ہے حق تعالیٰ کی۔ اس کی تفسیر مفسرین نے یہی کی کہ حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے مکر سے بچایا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ جتنے بھی مجددین گزرے ہیں ان مجددین نے یہی تفسیر کی ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ یہ کامل ولی ہے اور ایسے بزرگ ہیں جن سے کرامات صادر ہوئی ہیں، اور اپنے زمانے کے مجدد تھے، عالم ربانی تھے۔ یہ بات اس نے روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 291 پر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر جو 6 صدی کے مجدد ہیں انہوں نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ اب ان مجددین کی تفسیر کو اگر نہ مانے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے خود بتایا ہے کہ جو نہ مانے وہ فاسق ہے۔ حوالہ میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 344۔ اسی طرح اس نے یہ کہا کہ جو مجدد ہوتے ہیں وہ رسول کے نائب ہوتے ہیں، وہ خلیفہ ہوتے ہیں، انبیاء کی نعمتوں کے وہ وارث ہوتے ہیں۔ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ عجیب و غریب تفسیر کی ہے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، مکر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے تدبیر کی۔ یہودیوں نے کیا مکر کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے کہ یہودیوں کا مکر کیا تھا، ذرا سنیں، لطف اٹھائیں۔ عجیب و غریب تفسیر کی ہے۔ چنانچہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 105 سے 106 تک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کے علماء نے ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک کفر کا فتویٰ تیار کیا، اور ملک کے تمام علماء کرام اور صوفیاء اعظام نے اس فتویٰ پر دستخط اتفاق کر لیا اور مہریں لگا دی، مگر پھر بھی بعض عوام الناس میں سے تھوڑے ہی آدمی تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے۔ ان میں سے بھی یہودیوں نے ایک کو رشوت دے کر اپنی طرف پھیر لیا، اور دن رات یہ مشورے ہونے لگے کہ تورات کی نصوص صریحہ سے اس شخص کو کافر ٹھہرانا چاہیے تا عوام بھی یک دفعہ بیزار ہو جائیں اور اس کے بعض نشانوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ بات قرار پائی کہ کس طرح اس کو صلیب دی جائے، پھر کام بن جائے گا، کیونکہ تورات میں لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ 100 یہودی لوگ اس تدبیر میں لگے رہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کی تدبیر یہ تھی کہ انہوں نے فتوے لیے، انہوں نے کہا کہ ایک تو تورات کے مطابق اس کو کافر ٹھہرایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ صلیب پر چڑھایا جائے، کیونکہ جو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ جب ہم ان کو صلیب پر چڑھا دیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچا نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی تدبیر تھی۔ چنانچہ یہی تدبیر وہ دوسری جگہ پر لکھتا ہے، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 44 پر وہ کہتا ہے یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو رفع سے بے نصیب ٹھہرانے کے لیے، رفع سے بے نصیب یعنی بلند درجات
سے بے نصیب ٹھہرانے کے لیے صلیب کا ہیلا سوچا تھا، تا اس سے دلیل پکڑیں کہ عیسیٰ ابن مریم ان صادقوں میں سے نہیں ہے جن کا رفع اللہ ہوتا ہے، مگر خدا نے مسیح سے وعدہ کیا کہ میں تجھے صلیب سے بچاؤں گا۔ ایک تو یہ ان کی تدبیر تھی۔ اب اس تدبیر سے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کیسے ڈرے، کیسے گھبرائے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زبانی سنیں ذرا، وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303 سے 304 تک وہ لکھتے ہیں، چونکہ مسیح علیہ السلام ایک انسان تھا، اس نے دیکھا کہ تمام سامان میرے مرنے کے موجود ہو گئے ہیں، لہذا اس نے برعایت اسباب گمان کیا، اس نے اسباب کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ شاید آج ہی میں مر جاؤں گا، سو بباعث ہیبت تجلی و جلالی حالت موجودہ کو دیکھ کر ذوف بشریت اس پر غالب ہو گیا تھا۔ تو یہ ظاہری حالات کو دیکھ کر وہ ذوف اس پر غالب ہو گیا تھا، انسان ہونے کی وجہ سے، بشر ہونے کی وجہ سے۔ تبھی اس نے دل برداشتہ ہو کر کہا، ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور کیوں اس وعدہ کا ایفا نہ کیا جو تو نے پہلے سے کر رکھا تھا کہ تو مرے گا نہیں، تو نے میرے اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اتنا نعوذ باللہ گھبرائے ہوئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیوں تو نے میرے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے پر گویا کہ ان کو نعوذ باللہ اعتماد ہی نہ رہا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ پر وہ لکھتے ہیں، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 351 پر وہ کہتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام رات رو کر اپنے بچنے کے لیے دعا مانگی تھی، اور یہ بالکل بعید از قیاس ہے کہ ایسا مقبول درگاہ الہی میں تمام رات رو رو کر دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو۔ تو یعنی وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہود اپنی تدبیر میں کامیاب ہو جائیں گے، گویا کہ اتنا ان کو ڈر تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، پھر بھی ان کو ڈر تھا اور اتنا وہ رو رہے تھے۔ اور اسی طرح ایک ضابطہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 پر، وہ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ مسلم الثبوت ہے، مانا ہوا قاعدہ ہے کہ سچے نبیوں کی سخت اضطرار کی ضرور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اضطرار کی حالت میں، جب مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے تھے کہ میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، میری تدبیر سب تدبیروں سے بہتر ہے۔ اب یہود نے تدبیر کی کہ ہم اس کو سولی پر لٹکاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ میں نے بچانا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ڈر رہے تھے۔ اب یہ کہ اس تدبیر کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہود کی تدبیر کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس پر کیا روشنی ڈالی ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے؟ یہ بھی ذرا آپ غور سے سنیں، کیا نتیجہ نکلا، کیا نتیجہ اس نے نکالا ہے۔ چنانچہ ازالہ اوہام کے اندر روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295 سے 297 تک کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے، پھر بعد اس کے کہ مسیح علیہ السلام ان کے یعنی یہودیوں کے حوالے کیا گیا اور اس کو تازیانے لگائے گئے، یعنی کوڑے لگائے گئے، اور جس قدر گالیاں سننا اور فقیہوں اور مولویوں کے اشارہ سے تماچا کھانا اور ہنسی اور ٹھٹے سے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا، اس نے دیکھا۔ یہ نعوذ باللہ کیسے طریقے سے یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ادھر تدبیر کر رہے ہیں اور وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نعوذ باللہ اس نے گالیاں بھی سنی،
فقیوں اور مولویوں کے اشارے سے تماچے بھی کھائے، ہنسی مذاق بھی ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر آگے کیا لکھتا ہے، کہتا ہے آخر صلیب دیے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا۔ تب یہودیوں نے جلتی سے مسیح علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر چڑھایا تا شام سے پہلے ہی لاشیں اتاری جائیں۔ وہ کہتے تھے کہ شام سے پہلے لاشیں اتاری جائیں، اس لیے انہوں نے چڑھا دیا۔ مگر اتفاق سے اسی وقت ایک آندھی آئی جس سے سخت اندھیرا ہو گیا۔ یہودیوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ اب اگر اندھیری ہی میں شام ہوگی، یہ جو طوفان چل پڑا ہے، اندھیری آ گئی ہے، اگر اسی میں ہی شام ہو گئی تو ہم اس جرم کے مرتکب ہو جائیں گے کہ شام کے وقت کسی کو سولی چڑھانا یہ ان کے ہاں ٹھیک نہیں تھا، تو جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسی فکر کی وجہ سے تینوں مصلوبوں کو صلیب پر سے اتار لیا۔ جب سپاہی چوروں کی ہڈیاں توڑ چکے اور مسیح کی نوبت آئی، یعنی ان کو صلیبوں سے نیچے اتار کر، سولی سے نیچے اتار کر ان کی ہڈیاں توڑی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو ایک سپاہی نے یوں ہی ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو مر چکا ہے، کچھ ضرور نہیں اس کی ہڈیاں توڑی جائیں۔ بس اس طور سے مسیح زندہ بچ گیا۔ یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر یہی کی کہ آندھی بھیج دی جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی، باقی ان کو سولی پر بھی چڑھایا گیا، نعوذ باللہ، اور بھی کچھ کیا گیا۔ چنانچہ دوسری جگہ پر وہ لکھتا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 302 پر وہ کہتا ہے مسیح پر جو مصیبت آئی کہ وہ صلیب پر چڑھایا گیا اور کیلیں اس کے اعضاء میں ٹھونکی گئی، کیلیں بھی ٹھونکی گئیں جن سے وہ غشی کی حالت میں ہو گیا، یہ مصیبت در حقیقت موت سے کچھ کم نہ تھی، یعنی موت جیسی مصیبت ان کو آئی۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک یہودیوں نے جو تدبیر کی تھی وہ تدبیر کامیاب رہی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر کو دیکھا جائے تو یہودیوں کی تدبیر بہترین تدبیر نکلی کہ یہودیوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ نصارہ بھی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی سمجھے۔ چنانچہ مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 109 پر، یہود باوجہ صلیب مسیح کے ملعون ہونے کے قائل ہو گئے، کہ وہ مسیح کو جو صلیب ہوئی اس کی وجہ سے یہود بھی قائل ہو گئے کہ نعوذ باللہ ملعون ہے، اور نصارہ نے بھی لعنت کو مان لیا۔ تو جب نصارہ نے بھی لعنت کو مان لیا تو یہود کی تدبیر تو کامیاب ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت اسرائیل سے بچا لیا، موت سے بچا لیا، موت سے وہ بچ گئے، باقی جو مقصد یہود کا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کو لیا جائے تو یہود اپنی تدبیر میں کامیاب رہے، اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر میں کامیاب نہ رہے۔ اور مجددین کی تفسیر کو لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر میں کامیاب رہے۔ اور باقی یہ بات جو مرزا غلام قادیانی نے کی ہے کہ جس کو سولی پر چڑھایا جائے وہ ملعون ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ تورات کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے، تورات کے اندر بھی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ باب نمبر 21 کے اندر کہ جس کو جرم کی وجہ سے سولی پر چڑھایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، ہر سولی پر چڑھایا جانے والا لعنتی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کے اندر فرعون نے واقعہ فرعون کا ذکر ہے کہ جادوگروں کو سولی پر چڑھایا، وہ تو شہید ہو گئے، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا یہودیوں نے تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو ہر سولی پر چڑھایا جانے والا وہ لعنتی نہیں ہوتا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو تفسیر کی ہے وہ عجیب و غریب تفسیر کی ہے کہ اللہ کے مکر کو نعوذ باللہ ناکام قرار دیا اور یہودیوں کے مکر کو کامیاب قرار دے دیا۔ تو یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو بھی سمجھنے کی اور ہمیں سمجھانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔